اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ بات کہی جاتی ہے کہ گھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ اب یہ بات کہاں تک حقیقت ہے یا نہیں، جب یہ بات شروع ہوئی، لیکن یہ بات میں ضرور سمجھ سکتا ہوں کہ یقیناً اس وقت جو ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس میں جو اس ملزم ظہیر احمد کے جو سوشل میڈیا ونگ ہے، اس کے اوپر یہ بات بہت حد تک ثابت آ چکی ہے۔ وہ باتیں جن کو کئی دفعہ جھوٹا اور غلط ثابت کیا جا چکا ہے، اور انہی باتوں پہ جو ہے نا اس نے اصرار کرنے کا جو ہے نا وہ اکتفا کیا ہے کہ یہی باتیں ہیں جو اس نے کرنی ہے، یہی باتیں ہیں کہ اس نے کوشش کرنی ہے کہ کسی طرح اس کیس کو کوئی اور رنگ دیا جائے، اور اغوا کاری کے بجائے کوئی اور رنگ دے کے مرکزی مجرم کو بچایا جا سکے۔ یہ معاف کیجیے گا، یہ جو حالات ہیں، یہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ کئی دفعہ اس نے زنیرہ مام نے کوشش کی کہ اس کیس کو مذہبی رنگ دیا جائے، فرقہ واریت کی طرف لے کے آیا جائے، لیکن ہر دفعہ اس کو ناکامی ہوئی۔ اور کل رات بھی جو اس نے لائیو سیشن کیا، اس میں بھی اس نے ایک دفعہ پھر وہی حرکت کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ دیکھا ہم نے کہ پچھلے دنوں یہ وہ بلال کتب کے پاس گئی تھی، تو اس کو جھوٹی کہانی بتا کر جو ہے نا وہ اس نے کچھ فتویٰ لینے کی کوشش کی، حالانکہ وہ عالم نہیں ہے، وہ ٹی وی کا پریزنٹر ہے۔ اور اس کے بعد، اور جب تک اس کو حقیقت بات کا پتہ ہی نہیں ہے، تو جب یہ نکاح ہوا نہیں تو وہ کہہ رہی تھی کہ نکاح کسی اور فرقے میں ہو جائے تو یہ وہ، حالانکہ نکاح غلط ثابت ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو گزشتہ رات کی جو لائیو تھی، اس میں یہ پھر کہا گیا کہ جی اس میں شیعہ سنی عناصر کی بات کی گئی کہ جی اس میں، کیونکہ مہدی کاظمی صاحب شیعہ ہیں، اور یہ کہ جی بہت سارے شیعہ علماء جو ہے نا وہ اس میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بات بہت دیر پہلے ہی اس کی کا جو یہ آرگومنٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے کہ جی شیعہ علماء نے اس کو میں کوئی اس طرف سے خاطر خواہ بات نہیں کی، اور وہ اس لیے نہیں کی، جو بات شروع میں کہی گئی وہ یہی تھی کہ یہ نکاح کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اغوا کا مسئلہ ہے، جس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ یہ قانونی مسئلہ ہے، مذہبی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اس نے ہزار کوشش کی زنیرہ ماہم نے، کہ پہلے اس نے کوشش کی جبران ناصر کے اوپر کہ یہ قادیانی ہے، مسلمان نہیں ہے، اور طرح طرح کی باتیں کی۔ اس کی پھر ویڈیو سامنے آ گئی، اس نے کسی تقریب میں بہت دبنگ طریقے سے کہا کہ جی میں سنی عقیدے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ میری ماں بھی سنی ہے اور میرے والد صاحب بھی سنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نجیب الطرفین سنی ہوں۔ اس کے بعد دیگر افراد کا نام لیا گیا، پھر شیلہ رضا کا نام لیا گیا۔ شیلہ رضا بے شک شیعہ ہیں، لیکن وہ گورنمنٹ کی وزیر ہے، اور خاص کر جو شیلٹر ہوم ہے، اور یہ بچیوں کا محکمہ بہبود خواتین کا جو محکمہ ہے نا، یہ شیلہ رضا صاحبہ کی زیر نگرانی ہے، تو یہ اس طرح کے ہر معاملات میں شیلہ رضا صاحبہ کا انٹرویژن ہے، اور اس نے ان کو رپورٹ جاتی ہے، حالانکہ وہ ایکٹیولی اس میٹر پر نہیں بول رہی ہیں، نہیں اس میٹر پہ بات کرنی ہے، لیکن ان کو گھسیٹنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے وہ ڈاکٹر فاطمہ ریاض کی طرف سے، پھر انہوں نے تو ایک کے آدھے گھنٹے میں ہی جو ہے نا وہ ساری اس کی واٹس ایپ کنورسیشن دکھا کر اس کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ اب پھر اس کے بعد سے مسلسل کوشش کی جا رہی تھی، تو آج جو انہوں نے کہا ہے کہ جی شیلہ رضا صاحبہ نے جو کہا ہے کہ یہ صرف بچیوں کے اغوا کا معاملہ ہے، اور اس میں ریاست کا یہی کردار ہے کہ بچیوں کو تحفظ دیا جائے، تو وہ انہوں نے پھر یہ بات کہہ کہ پوری طرح اس گینگ کو اور اس گینگ کی سازشوں کو ناکام کر دیا کہ یہ ایک بچی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ
ہر بچی کا مسئلہ ہے کہ جو اس صوبے میں ہے اور جس کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیا گیا یا کوشش کی گئی، تو انہوں نے جو ہے نا پوری طرح اس گروہ کو جو ہے نا وہ بے نقاب کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ اب کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح زنیرہ امام کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح اس میٹر کو مذہبی رنگ دیا جائے، بری طرح ناکام ہے، کیونکہ شیعہ علماء ہو جائیں یا سنی علماء ہو جائیں، کوئی عالم جو ہے نا جس کو حقیقت کا پتہ ہے نا، وہ جان چکا ہے کہ یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ خالصتاً قانونی مسئلہ ہے، خالصتاً بچی کے اغوا کا مسئلہ ہے، خالصتاً بردہ فروشی کا مسئلہ ہے، بچیوں کو غلط کاموں کے لیے آگے بیچنے کا مسئلہ ہے، جس میں قانون حرکت میں آیا ہوا ہے، جس میں عدالتوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اس مسئلے کو جو ہے نا وہ ایک بہت جلد ایک رخ کی طرف پہنچائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 10 دسمبر جو 2 دن کے بعد تاریخ آنے والی ہے، وہ اس گروہ کے منہ پر ایک اور بڑا تماچا ہوگی، ایک اور جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایک اور شٹ اپ کال ہوگی، ان کو بتائے گی کہ اصل مجرم کون ہے، اور یہ ظہیر احمد کا اب اگلا پڑاؤ جو ہے نا وہ لانڈی جیل سے کتنی دور ہے۔ بہت جلد یہ ڈیٹ آنے والی ہے، اور یہ جھوٹے پروپیگنڈے جو ہے نا یہ اسی کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ شاید ایک چیز میں جاتے جاتے کرتا چلوں کہ شاید زنیرہ امام بھول رہی ہے کہ جس وکیل کو انہوں نے اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، علی جعفری، وہ شیعہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔